بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تفسیر نکال لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ چھپ کر حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھ کر کہا، اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیں، اسے مسلمان کر دیں، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لیں۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا کام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر توحید رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ کلبی نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن اس بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک گناہ میں نے ایسے کیا ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جس سے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ ہے، بتاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے کسی دوسرے ملک جانا پڑا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کی مالکن کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کی مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا، مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کسی دن سے آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کون بچی ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔
میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک زار و قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، وہ بچی بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دحیہ، نہ ماننا اسے، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، دحیہ یہ تمہارا لہتے جگر ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دکھا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو نا؟ بابا جانی کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو نا؟ بابا جانی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ قلبی روتے جاتے ہیں اور واقعے کو سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی تھی کہ بابا جانی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی میرا منہ چومتی ہیں، کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی ہیں، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں سے چھوٹا سا دوپٹہ تھا اس کے، وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا جانی آپ دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائے بابا، یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اس جگہ بابا بہت گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں آپ۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے اسے دھکا دیا اور وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جو کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونا، بابا جانی میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ مارے، بابا مجھے ایسے نہ مارے، بابا جانی مجھے ایسے نہ مارے، میں آپ سے کوئی فرمائش نہیں کرتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف توجہ ختم کر لی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں بیٹیاں۔ پھر میں نے سیت سے اسے دفنا دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی، بھیگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دحیہ کا بھی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دحیہ کو کہہ دے وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا، آپ مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے،
تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی یا 7 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔